بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے کیسی کیسی گواہیاں آ رہی ہیں، اپنے گھروں سے گواہیاں آ رہی ہیں۔ 99% لوگ، اپنے لوگ، موجودہ سیٹ اپ کے اپنے لوگ، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قیادت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ سنیے ذرا کیا بات ہو رہی ہے۔ عامر بھائی، یہ دوست پرانے پیپلز پارٹی کے مجھے بھی ملتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں وہ بھی ملتے رہتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ 99% لوگ پارٹیوں کے اندر تنگ ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں ہماری جماعتوں کی قیادتیں، ہمیں لوگوں کے پاس انہوں نے جانے کے قابل نہیں چھوڑا، ہمیں لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں تو لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اب رمضان مبارک کا آغاز ہو گیا ہے اور مہنگائی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے، لیکن حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کیا کرنا ہے، عمران خان کا کیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی جناب بڑی خبر آئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن یہاں تو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ چونکہ خود قیادت سے پریشان ہیں تو ان کی اپنی نورہ کشتی پھر شروع ہوئی ہے۔ بجٹ آ رہا ہے، حکومت کو بجٹ اتنی آسانی سے پاس نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہ دینے کا آپشن موجود ہے۔ اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی، ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ سید نوید قمر، سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما۔ حال تو یہ ہو گیا ہے کہ پرویز خٹک کو وزیراعظم کا مشیر بنانے پر اختیار ولی نون لیگ کے وہ ناراض ہو گئے ہیں کہ جی میں اس کے خلاف تقریریں کرتا رہا، میں نے اس کے خلاف بولا۔ نون لیگ کے اپنے لوگ اس وقت پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور تو اور پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم، موجودہ چیئرمین سینٹ کے بیٹے اس وقت چیخ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے دیکھیں ٹیلی ویژن پر کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو بار بار بلا رہے ہیں پی پی ایم ایل این والے، آپ آئیں اپنا حصہ ڈالیں کارکردگی اگر آپ کو لگتا ہے نہیں ہے، جیسے شادیہ مدی صاحبہ کہہ رہی ہیں، تو آپ آئیں وزیر بنے، آپ حصہ ڈالیں، کسی ایک منسٹری کو تو آپ سنبھال سکتے ہیں، کیوں نہیں سنبھال رہے آپ؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا جو حکومت ساتھی ہے اور حکومت ان کا ساتھی تو ہوگی ہے، حکومت میں بیٹھے ان کا پرائیویٹ ہے، جو مرضی کریں، جنگل کے بادشاہ ہیں، بیٹے بچے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا۔ پیچھے تک معاملات چل رہے تھے اور ایک میں آپ کو بات بڑی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے، سارے کڑوے یہ جی جنگل باغ کے بادشاہ ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا۔ کمال ہے، سارے عہدے آئینی لے لیے ہوئے ہیں، ساتھ ہیں ہر چیز میں، 26ویں ترمیم سے لے کر ججز کی اپوائنٹمنٹ، کوئی ایک چیز نہیں ہے، کوئی ایک بات ہوتی نا، ایک جس پر اختلاف کریں، لڑائی ہو، بالکل ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی نورہ کشتی چل رہی ہے کہ جی یہ تو ہم ان کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو آبویسلی میرے لیے مشکل ہوگا نا ان کو ایلائی یہاں پر بیٹھ کر ان پر نہ تنقید کرنا۔ ان کی لانگ منسٹری چل رہی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کسی اور کو ایڈیشنل چارج دینے کی؟ عقل مند ہے، میرے سے بڑے ہیں، ان کا تجربہ میرے سے زیادہ ہے، میری اتنی عمر نہیں ہے۔ کابینہ میں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ یہی ان کو بھی ساتھ شامل کریں، یہ خواہش تو ہے بھی پنجاب حکومت کا، ان کو حصہ نہیں مل رہا صرف جس طرح کا وہ چاہتے ہیں، بیوروکریسی ان کے انڈر نہیں آ رہی، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ باقی جناب یہ دیکھیے عدالتوں کے بارے میں، جن کے بارے میں اب وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، صافی بھی کہہ رہے ہیں، اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ جی اب کیا رہ گیا، اب ججز کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، سارے جج بھرتی کر لیے ہیں آئینی بینچ پہ بھی۔ مگر پھر بھی اب مسئلہ عدالتوں کا بھی یہ ہے کہ پہلی جوڈیشل انڈیکس میں ہم دنیا کے بدترین ممالک میں آ چکے ہیں، 142 میں 140ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اتنا ہمارا جوڈیشل سسٹم بدبو زدہ اور گھن آتی ہے، سارا کچھ تباہ ہو گیا کہ لوگ خود سوزی کرنے لگ گئے ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ تو وہ انٹرنیشنلی بھی دیکھا جاتا ہے، کہیں تو دکھانا کہ نہیں کچھ عدالتیں ہیں۔ تو جناب ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی ملاقات نہ کروانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت طلب۔ پہلے تو یہ کہ عدالت طلب کرنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی اتنی جرت کیوں ہے کہ وہ عدالت کے ایک دفعہ نہیں بار بار احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو انہیں عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کرتے ہوئے حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، جس میں عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 4 مارچ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت کریں کہ کیوں عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوا۔ عدالت نے 4 مارچ تک سپرنٹینڈنٹ سے جواب طلب کیا ہے۔ اب یہ کہ جی کیوں ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ان کی اہلیہ سے۔ اب یہ سابق وزیر اعظم ایسے کہتے ہیں جی ان کو کوئی خاص برات ہوتی ہیں، یہاں تو جتنی کام قیدی کو ہوتی ہیں وہ بھی نہیں مل رہی۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، یہ جیو نے بھی یہ خبر شیئر کی ہے کہ مزمل اسلم کہتے ہیں شہباز حکومت میں ملک سے 20 لاکھ لوگ ہجرت کر چکے ہیں، 20 لاکھ چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔
مزمل اسلم نے کہا کہ شہباز شریف حکومت میں ملک سے 20 لاکھ لوگ ہجرت کر چکے، جب پڑھے لکھے تربیت یافتہ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا خاک ترقی ہوگی؟ ترسیلات میں اضافہ ملک کی ترقی نہیں بلکہ پستی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ رواں سال جنوری میں 63,000 افراد نوکری کے لیے ملک سے باہر گئے۔ وزیر اعظم اور وزراء شرمندہ ہونے کی بجائے بیروزگاری ختم ہونے کی مبارکباد دیتے تھکتے نہیں۔ کیا وہ دیکھیں بیروزگاری کم ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جا جا کر مر رہے ہیں کشتیوں میں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، کشتیوں میں مر جاتے ہیں، کچھ ویسے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ بیروزگاری کم ہو رہی ہے۔ اور ریمیٹنسز جو آ رہے ہیں، یہ ریمیٹنسز جو آ رہے ہیں جس طرح کے آ رہے ہیں، یہ کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان ممالک میں جا کر خدمت کر رہے ہیں، ان ممالک میں جا کر وہ ان کی اکانومی میں حصہ ڈال رہے ہیں، صرف یہ کہ اپنے یہاں گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے وہ جو رقم یہاں بیچتے ہیں کہ جی یہاں پر خرچ ہو رہی ہے، کوئی پروڈکٹیو تو وہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ چلے گئے اور ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، جو ہمارا مستقبل ہے۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت پورے ملک کی طرح امن و امان کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور اسلام آباد کی خبر اس لیے بنتی ہے کہ شہر اقتدار ہے جی، وہاں تو سارے وسائل اور سب کچھ ہے، تو وہاں کی بھی خبر یہ ہے کہ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ مقتول کی بیوی کے باپ اور بھائیوں نے قتل کیا ہے، کیونکہ درینہ دشمنی پر فائرنگ ایک شخص کا قتل ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹ کے مطابق پولیس ذرائع نے بتایا کہ فائرنگ تھانہ سنگجانی کی حدود میں گریڈ اسٹیشن پر کی گئی۔ ذرائع نے کہا شہری کو درینہ دشمنی پر قتل کیا گیا، مقتول طویل عرصے سے روپوش تھا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ مقتول کی بیوی کے باپ اور بھائیوں نے قتل کیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ نعش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کی جا رہی ہے۔ یہ جی کوئی نہ کوئی واردات اس طرح کی سامنے آ جاتی ہے، اور یہ چیز بھی رپورٹ ہو رہی ہے جس طرح میں نے آپ سے شیئر کی۔ دیگر خبروں میں جی 3 صوبوں میں بلدیاتی انتخابات پنجاب حکومت نہیں کروا رہی، باقی ہو گئے ہیں، پنجاب حکومت کیوں نہیں کروا رہی کہ بڑی مار پڑے گی۔ ریگنگ کے باوجود الیکشن کمیشن بھی اپنا ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے جس طرح سے 8 فروری کو انتخابات کروائے ہیں 2024 میں، اس کے بعد تو ان پر اور زیادہ اعتماد ہو چکا ہے نون لیگ کا، موجودہ حکومت کا، اس کے بعد بھی رسک نہیں لینا چاہ رہے کہ کتنا مینج کریں گے، کیا ہوگا، تو جتنا عرصہ ایسے ہی کام چل سکتا ہے چلے، لیکن خطرہ بھی ہے، اسی لیے اشتہار بازی بھی کی جا رہی ہے، اس لیے پیسہ بہایا جا رہا ہے، پانی کی طرح خرچ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر، عمران خان کی شیڈول کے مطابق جمعرات کو پارٹی رہنما سے ملاقات نہ کروانے پر جیل انتظامیہ کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست 3 مارچ کو جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف پٹیشن کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی عدالت کے احکامات ریکارڈ پر لانے کا حکم دیا تھا۔ ایڈوکیٹ فیصل فرید چودھری کی جانب سے احکامات کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ عمران خان پر تحریک انصاف پر الزام تھا کہ انہوں نے رینجرز کو کچل دیا، جب یہ احتجاج کے لیے آ رہے تھے تو رینجرز کے اہلکاروں کو کچل دیا گیا، اس میں وہ شہید ہو گئے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی 26 نومبر احتجاج کے موقع پر رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کے کیس میں اہم پیش رفت۔ 3 ماہ بعد ملزم ہاشم عباسی کی درخواست ضمانت منظور۔ اب یہ جو ہاشم عباسی ہے اس کا کوئی تعلق تحریک انصاف نہیں ہے، اس کے بزرگوں کا کہا جاتا ہے شاید پیپلز پارٹی سے کسی دور میں رہا ہو۔ تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا یا جو قافلہ تھا وہ کوئی کلومیٹر دور تھا یہاں سے، پھر بھی یہ ہوا کہ جی ان کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے۔ پھر فوٹیج بھی سامنے آ گئی تھی، اعزاز سعید صاحب دیگر صحافیوں نے بریک کی کہ جی وہ لڑکا بھی پکڑا گیا ہے، گرفتار ہے، شاید وہ نشے میں تھا، جو بھی تھا اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حکومت نون لیگ تو یہ کہتی رہی جی انہوں نے مارے۔ اب ہوا یہ کہ اس کی تو ضمانت ہو گئی ہے۔ ملزم پر گاڑی کی ٹکر سے 6 رینجرز اہلکاروں کو شہید کرنے کا الزام، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ضمانت منظور کی۔ اس کی ضمانت منظور ہو گئی ہے جس کو ملزم کہا گیا، گرفتار بھی ہوا۔ اب مجھے بتائیے کہ عمران خان پر تحریک انصاف پر آپ یہ کیس کیسے کہیں گے کہ جی ان پر بنتا ہے۔ شاہد میتلا سینئر صحافی کہتے ہیں ٹرمپ عمران خان کی مدد بھی کرے گا اور رہائی کے لیے کوشش بھی دیر سویر ہو سکتی ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے ہونا ہے۔ اور یہاں ابھی نورا کشتی جاری ہے، لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ مزید چاہ رہی ہے اور وہ حصہ ان کو نہیں مل رہا، کچھ بے چینی ہے۔ پھر جس طرح زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں اب پنجاب میں ڈیرے ڈالوں گا، بلاول بھی یہاں پر آئے گا کہ بلدیاتی الیکشن میں کچھ ہم جو پیپلز پارٹی کی سیاسی یہاں پر ایک لاش بن چکی ہے پنجاب میں، کوئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی ووٹر ہے، کہتے ہیں کوئی ہمارا ٹکٹ لے لے، وہ لینے والا نہیں ہوتا۔ اب تو لگتا ہے نون لیگ کا بھی یہی حال ہوگا جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو اس میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے بھی یہ نورا کشتی ذرا چل رہی ہے۔ بہرحال ان کو اپنی لڑائیاں یہ کر رہے ہیں تاکہ کچھ تو خبریں کچھ باتیں بنیں، تو پھر بات یہ آئے گی کہ جی دیکھیں اپوزیشن اس طرح کے بیانات دیتی ہے، عدم استحکام ہوتا ہے،
بیانات ان کو بھی دینے پڑ رہے ہیں. تو کیا ان کے بیانات سے عدم استحکام نہیں ہوتا کہ جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی حکومت سے خوش نہیں ہیں؟ تو کیسے حکومت چلے گی؟ بجٹ میں ہو سکتا ہے جی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں, ہم یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. تو یہ بھی تو پھر عدم استحکام پھیلا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.